آج ہم پاولو کوئلہو کی مشہور زمانہ کتاب کیمیاگر کے بالکل ابتدائی حصے پر بات کر رہے ہیں۔ جی کہانی کا مرکز سانتیاگو، اندلس کا ایک نوجوان چرواہا ہے۔ ہاں، اور کہانی شروع ہوتی ہے سانتیاگو کی بظاہر آپ کہہ لیں پرسکون سی زندگی سے۔ وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے۔ لیکن ایک خواب ہے۔ جی، ایک خواب جو بار بار آتا ہے اور اسے بے چین کر دیتا ہے۔ اور یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ اسے مصر کے اہرام اور وہاں چھپے کسی خزانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بالکل، ایک چنگاری کی طرح، جیسے آپ نے کہا۔ دیکھتے ہیں یہ خواب اسے کہاں لے کر جاتا ہے۔ ویسے ایک بات، سانتیاگو کوئی عام چرواہا نہیں ہے۔ صحیح۔ اس نے تو پادری بننے کی تعلیم بھی لی تھی، لیکن بیچ میں چھوڑ دی۔ ہاں، کیونکہ اس کا دل دنیا دیکھنے کو کرتا تھا، سفر کا شوقین تھا۔ تو وہ اپنی موجودہ زندگی سے، اپنی بھیڑوں سے، کتابوں سے مطمئن تو لگتا ہے نا؟ لگتا تو ہے، لیکن اندر ہی اندر آپ کہہ سکتی ہیں ایک جستجو ہے کچھ مزید جاننے کی۔ اور وہ ایک سوداگر کی بیٹی کا بھی ذکر ہے جس سے وہ پچھلے سال ملا تھا۔ جی، اور اس سے دوبارہ ملنے کی امید بھی اسے اسی قصبے کی طرف کھینچ رہی ہے جہاں وہ پچھلے سال گیا تھا۔ تو یہ ایک طرح کی کشمکش ہے، جانی پہچانی زندگی کا آرام، اور دوسری طرف نامعلوم کی پکار، چاہے وہ محبت کی شکل میں ہو یا ایک بڑے سفر کی۔ یہیں سے اصل سوال شروع ہوتا ہے کہ ہم اپنی محفوظ زندگیوں سے نکل کر وہ اپنے اصلی شوق کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ بالکل، اور اسی بے چینی میں وہ خواب اسے طریفہ شہر لے جاتا ہے، جہاں وہ ایک بوڑھی عورت سے ملتا ہے۔ جی، ایک خانہ بدوش عورت جو خوابوں کی تعبیر کرتی ہے۔ اور وہ عورت کیا کہتی ہے؟ وہ تصدیق کرتی ہے کہ ہاں، خواب سچا ہے، اسے مصر جانا چاہیے، لیکن ایک شرط پر۔ شرط؟ کیا شرط؟ کہ جب اسے خزانہ ملے گا تو اس کا 10واں حصہ وہ اس عورت کو دے گا۔ اچھا، تو سانتیاگو پہلے تو شاید کچھ مایوس سا ہوتا ہے کہ یہ کیسی تعبیر ہے۔ ہاں، اسے لگتا ہے یہ تو بڑی سیدھی سی بات تھی، لیکن پھر قسمت ایک اور موڑ لیتی ہے۔ وہ پراسرار بوڑھے آدمی والی بات، طریفہ کے چوک پر؟ بالکل، ملکیزیدک جو خود کو سالم کا بادشاہ کہتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ کہ وہ سانتیاگو کے بارے میں وہ باتیں جانتا ہے جو کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ تو بہت ہی غیر معمولی ملاقات ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف ایک ملاقات نہیں، یہیں پر کہانی کا سب سے اہم تصور سامنے آتا ہے، ذاتی اسطورہ یعنی پرسنل لیجنڈ۔ اچھا، یہ پرسنل لیجنڈ کیا چیز ہے؟ ملکیزیدک نے مطابق یہ وہ مقصد ہے جو ہر انسان اپنی جوانی میں جانتا ہے، پہچانتا ہے، وہ چیز جو وہ ہمیشہ سے کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ اکثر ہاں، دنیا داری میں، ذمہ داریوں میں بادشاہوں سے یقین دلاتا ہے کہ جب کوئی واقعی سچے دل سے کچھ چاہتا ہے نا، تو پوری کائنات اس کی مدد کو آ جاتی ہے۔ واہ، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ اور وہ اسے اومنز یعنی نشانیوں کو پڑھنا سیکھنے کا کہتا ہے کہ کائنات اشاروں میں بات کرتی ہے۔ اور وہ سانتیاگو کو اس بات پر قائل بھی کر لیتا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کا 10واں حصہ اسے دے دے۔ جی، تاکہ بادشاہ اسے خزانے تک پہنچنے میں مدد کر سکے، اور بدلے میں وہ اسے 2 پتھر دیتا ہے، یورم اور تھمم۔ ہاں، وہ ہاں اور نہیں والے پتھر۔ بالکل، جو مشکل وقت میں فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، ایک طرح کی عملی مدد۔ تو ان باتوں سے ہمت پکڑ کر سانتیاگو ایک بہت بڑا قدم اٹھاتا ہے۔ بہت بڑا، اپنی ساری بھیڑیں جو اس کی کل دنیا تھیں وہ بیچ دیتا ہے، اور افریقہ کے لیے جہاز پکڑ لیتا ہے۔ تنجیا شہر پہنچتا ہے نئی امیدوں کے ساتھ۔ لیکن وہاں پہنچتے ہی افسوس، ایک نیا شخص جو دوستی کا دکھاوا کرتا ہے اس کے سارے پیسے لے اڑتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک اجنبی ملک، زبان بھی نہیں آتی اور جیب بالکل خالی۔ یہ تو کسی کا بھی حوصلہ توڑنے کے لیے کافی ہے۔ بالکل، یہ اس کے سفر کا پہلا بڑا امتحان ہے، اس کے عزم کی پہلی آپ کہہ لیں کڑی آزمائش۔ کیا وہ واقعی اپنے ذاتی اسطورہ کے لیے سنجیدہ ہے؟ لیکن پھر اسے وہ پتھر یاد آتے ہیں۔ ہاں، جب وہ مایوسی میں اپنی جیب دیکھتا ہے تو اسے پتھر ملتے ہیں، اور بادشاہ کی باتیں یاد آتی ہیں، کائنات کی مدد، ذاتی اسطورہ۔ اور وہی اس کا نقطہ نظر بدلتا ہے۔ ایک دم وہ سوچتا ہے، میں چوری کا شکار نہیں، میں تو ایک مہم جو ہوں جو اپنے خزانے کی تلاش میں نکلا ہوں۔ یہ سوچ کی تبدیلی، یہ بہت اہم ہے۔ بالکل، اور اسی نئی سوچ کے ساتھ اگلی صبح وہ ایک کینڈی بیچنے والے کی مدد کرتا ہے۔ اور اسے احساس ہوتا ہے کہ بات کرنے کے لیے الفاظ ہی ضروری نہیں، ایک عالمی زبان بھی ہے۔ جی،
جو دل سے دل تک پہنچتی ہے۔ پھر وہ ایک کرسٹل کے تاجر کی دکان دیکھتا ہے۔ اور ہمت کر کے پوچھتا ہے کہ کیا وہ دکان کی صفائی کے بدلے کچھ کھانے کو دے سکتا ہے؟ اور تاجر مان جاتا ہے۔ نہ صرف مان جاتا ہے بلکہ اس کے کام سے متاثر ہو کر اسے نوکری پر رکھ لیتا ہے۔ اچھا، تو یہاں کہانی ایک اور موڑ لیتی ہے۔ جی ہاں، ایک غیر متوقع موڑ۔ سانتیاگو مصر جانے کا ارادہ وہ وقتی طور پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور کیا فیصلہ کرتا ہے؟ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ پہلے یہاں کام کر کے اتنے پیسے کمائے گا کہ واپس جا کر نئی بھیڑیں خرید سکے۔ تو کہانی کے اس ابتدائی حصے میں ہم نے سانتیاگو کو اس کی آرام دہ زندگی سے نکلتے دیکھا، ایک خواب کے پیچھے چلتے دیکھا۔ اور پھر فوراً ہی ایک بڑے دھچکے کا سامنا کرتے دیکھا۔ جی ہاں۔ اور یہ جو ابتدائی مشکل ہے اور پھر یہ کرسٹل کی دکان پر رک جانا، یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن کیا پتا، شاید یہ بھٹکنا بھی اس کے ذاتی استورا کے سفر کا ہی ایک ضروری حصہ ہو۔ مطلب یہ رکاوٹیں بھی کچھ سکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی میں جو چیزیں ہمیں ڈیٹور لگتی ہیں وہ اصل میں ہمیں وہ سبق یا تجربہ دے رہی ہوں جن کی ہمیں آگے ضرورت پڑنے والی ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہر موڑ، ہر رکاوٹ منزل سے دوری ہے یا منزل تک پہنچنے کا ہی ایک انوکھا طریقہ؟ بالکل۔ اور یہیں پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم پاولو کوئلو کی جو مشہور کتاب ہے نا، الکیمسٹ، اس کے پہلے حصے کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ وہ حصہ ہے جہاں سینٹیاگو، وہ نوجوان چرواہا، اس کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بظاہر تو بڑی سادہ سی کہانی لگتی ہے نا؟ ہاں، ایک لڑکا، اس کی بھیڑیں، ایک خواب، لیکن اصل میں بنیاد یہیں رکھی جاتی ہے پورے سفر کی۔ بالکل، وہ اندلس میں ایک پرانے چرچ میں سوتا ہے اپنی بھیڑوں کے ساتھ، اور اسے بار بار وہ خواب آتا ہے، مصر کے آرام اور وہاں چھپا خزانہ۔ اور یہ خواب اس کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، بھیڑیں چرانا، سفر کرنا، اس سے بالکل ہٹ کر ہے۔ ویسے یہ بات بھی اہم ہے کہ وہ پڑھا لکھا تھا، جو چرواہوں میں عام نہیں ہے۔ جی، اس کے والدین تو چاہتے تھے کہ وہ پادری بنے، مگر اسے دنیا دیکھنی تھی، سفر کرنا تھا، تو یہ خواب ایک طرح سے اس کی اندرونی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر وہ جاتا ہے طرائفہ، ایک خانہ بدوش عورت کے پاس، خواب کی تعبیر پوچھنے۔ وہ کہتی ہے مصر جاؤ، جو سننے میں کچھ خاص مددگار نہیں لگتا ہے نا؟ ہاں، وہ تھوڑا مایوس بھی ہوتا ہے، لیکن پھر اصل موڑ آتا ہے جب اس کی ملاقات ہوتی ہے میلکی صدق سے، وہ پراسرار بوڑھا آدمی جو خود کو سالم کا بادشاہ کہتا ہے۔ یہاں سے چیزیں بہت دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ وہ ذاتی افسانہ یعنی پرسنل لیجنڈ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے اصل میں؟ یہ صرف کوئی عام خواہش نہیں ہے، مطلب یہ وہ مقصد ہے زندگی کا جس کو پورا کرنے کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور وہ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ کی بھی بات کرتا ہے۔ جی، کہ قسمت ہماری زندگی کنٹرول کرتی ہے۔ میلکی صدق کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آپ سچے دل سے کچھ چاہتے ہیں نا، تو پوری کائنات سازش کرتی ہے کہ وہ چیز آپ کو مل جائے۔ بہت گہری بات ہے۔ اور وہ سینٹیاگو سے اس کی بھیڑوں کا 10واں حصہ مانگتا ہے راستہ بتانے کے بدلے، اور اسے وہ 2 پتھر بھی دیتا ہے، یورم اور تھومم۔ ہاں، تاکہ وہ شگونوں کو سمجھ سکے، گویا ایک طرح سے اسے اپنے اندر کی آواز سننے کا اوزار دے رہا ہے۔ بالکل، اور پھر وہ وقت آتا ہے جب سینٹیاگو کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اپنی بھیڑوں بیچنے کا۔ یہ بہت بڑا قدم تھا۔ وہ بھیڑیں صرف جانور نہیں تھیں، وہ اس کی پوری جانی پہچانی دنیا تھیں، اس کا آرام، اس کی سیکیورٹی۔ یہی تو پہلی بڑی قربانی تھی اس کی، اپنا آرام چھوڑ کر نامعلوم کی طرف پہلا قدم۔ اور جیسے ہی وہ قدم اٹھاتا ہے، افریقہ پہنچتا ہے، ٹینگیئر میں۔ فوراً پہلا دھچکا لگتا ہے، ثقافت بالکل مختلف، زبان کا مسئلہ، اور پھر وہ شخص جو مدد کا بہانہ کر کے سارے پیسے لے اڑتا ہے۔ کتنی مایوسی ہوئی ہوگی اسے، بالکل اکیلا نئی جگہ پر، بغیر پیسوں کے۔ یقیناً بہت سے لوگ شاید یہیں ہمت ہار جاتے، لیکن یہیں سینٹیاگو کی خاص بات نظر آتی ہے۔ ہاں، وہ خود کو بیچارہ، چوری کا شکار سمجھنے کے بجائے ایک مہمجو کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ سوچ کی تبدیلی ہے۔ بالکل، وہ یورم اور تھومم کو یاد کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہار نہیں مانے گا، اور پھر اسے وہ کرسٹل مرچنٹ کی دکان پر کام مل جاتا ہے۔ اچھا، وہ مرچنٹ، وہ بھی تو ایک دلچسپ کردار ہے۔ وہ خود اپنے خواب یعنی حج پر جانے کے خواب کو ٹالتا رہتا ہے۔ جی، وہ تبدیلی سے ڈرتا ہے۔
سینٹیاگو کے بالکل الٹ، لیکن سینٹیاگو کی وجہ سے اس کی دکان میں بھی جان آ جاتی ہے۔ وہ نئے آئیڈیاز لاتا ہے، ڈسپلے کیس بنواتا ہے، کرسٹل گلاس میں چائے بیچنے کا کہتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سینٹیاگو صرف خواب دیکھنے والا نہیں بلکہ عمل کرنے والا بھی ہے۔ وہ وہاں تقریباً 1 سال کام کرتا ہے۔ اور اس دوران وہ صرف پیسے نہیں کماتا، وہ عربی سیکھتا ہے، شگونوں کو بہتر سمجھنے لگتا ہے اور مکتوب کے تصور کو بھی جانتا ہے۔ ہاں، مکتوب یعنی یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ قسمت پرستی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ قسمت پرستی سے زیادہ یہ سمجھنا ہے کہ کائنات کا ایک بہاؤ ہے، کچھ چیزیں طے ہیں اور ہمیں ان اشاروں کو سمجھ کر ان کے ساتھ چلنا ہے۔ جیسے جب اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ واپس اسپین جا کر پہلے سے دگنی بھیڑیں خرید سکتا ہے۔ تب مرچنٹ اسے کہتا ہے مکتوب۔ وہ جانتا ہے کہ سینٹیاگو اب واپس نہیں جائے گا، وہ بھیڑیں نہیں خریدے گا۔ اور سینٹیاگو بھی یہ محسوس کرتا ہے۔ وہ پھر سے یورم اور تھومم کو دیکھتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا ذاتی افسانہ تو آگے ہے۔ جی، تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ صحرا پار کرنے والے قافلے میں شامل ہوگا۔ ایک اور بڑا قدم، ایک اور انجان سفر۔ اور وہیں گودام میں اس کی ملاقات اس انگریز سے ہوتی ہے۔ ہاں، جو کیمیا گری اور کائنات کی زبان کی تلاش میں ہے۔ دونوں الگ الگ راستوں سے ایک ہی منزل کی طرف جا رہے ہیں ایک طرح سے۔ انگریز کتابوں میں جواب ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ سینٹیاگو براہ راست مشاہدے سے سیکھ رہا ہے، صحرا سے، قافلے کے لوگوں سے، اونٹ ڈرائیور کی باتوں سے، شگونوں سے۔ تو الکیمسٹ کا یہ پہلا حصہ سینٹیاگو کو ایک عام چرواہے سے ایک مہم جو بننے کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ جی، اس نے خواب دیکھا، فیصلے کیے، نقصان اٹھایا، لیکن ہر تجربے سے سیکھا۔ یہ صرف بیرونی سفر نہیں، یہ اس کی اندرونی تبدیلی کا بھی آغاز ہے۔ بالکل۔ تو اہم نکات کیا نکلے اس حصے سے؟ اپنے دل کی آواز سننا، یعنی ذاتی افسانے کی پیروی کرنا، دی کو قبول کرنا، شگونوں پر دھیان دینا، اور یہ یقین کہ اگر نیت صاف ہو تو کائنات مدد کرتی ہے۔ اور ہاں، مکتوب کا تصور، یعنی بہاؤ کے ساتھ چلنا۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ایسے کون سے اشارے یا شگون ہیں جنہیں شاید ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ اور اپنے ذاتی افسانے کو پہچاننے اور اس کی طرف پہلا قدم بڑھانے کے لیے صرف ہمت چاہیے یا کچھ اور بھی درکار ہے؟ تو آج ہم پاولو کوئلو کی الکیمسٹ کے دوسرے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے سینٹیاگو کو ٹینجیر میں چھوڑا تھا، جہاں اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ جی ہاں، اور اب ہم دیکھیں گے کہ وہ وہاں سے آگے کیسے بڑھتا ہے۔ یہ حصہ اس کے سفر، اس کی اندرونی تبدیلی کے لیے بہت بہت اہم ہے۔ اچھا، تو سب کچھ کھونے کے بعد وہ ہمت تو نہیں ہارتا، وہ ایک کرسٹل مرچنٹ کے پاس کام شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی مختصر وقت نہیں، وہ تقریباً 1 سال وہاں کام کرتا ہے۔ یہ خود میں ایک بڑا سبق ہے، محنت اور صبر کا بھی۔ 1 سال، اور وہ کافی پیسے جمع کر لیتا ہے، اتنے کہ وہ واپس اسپین جا سکتا ہے، بھیڑیں خرید سکتا ہے، شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ یہی تو کشمکش ہے۔ اس کا پرانا خواب، بھیڑے پالنا، وہ اب پورا ہو سکتا ہے، لیکن اب اس کے ذہن میں وہ خزانہ ہے، اہرام مصر۔ تو یہاں وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، پرانا خواب یا نیا پراسرار راستہ۔ اور وہ نیا راستہ چنتا ہے، اپنا ذاتی افسانہ، جسے وہ اب زیادہ سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ یہ اس کی پختگی کی طرف پہلا قدم ہے، یوں سمجھیں۔ ٹھیک، تو وہ پیسوں سے واپس جانے کی بجائے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے مصر جانے کے لیے۔ جی، اور اسی قافلے میں اس کی ملاقات ایک بہت ہی دلچسپ کردار سے ہوتی ہے، ایک انگریز سے۔ اچھا، انگریز؟ وہ کیا کر رہے ہیں وہاں؟ وہ بھی ایک متلاشی ہے، لیکن اس کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ وہ کتابوں کے ذریعے علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیمیا گری سیکھنے نکلا ہے، ایک حقیقی کیمیا گر کی تلاش میں۔ کیمیا گری یعنی سونا بنانا، آب حیات، یہ سب؟ ہاں، وہی سب، فلسفی کا پتھر، آب حیات۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب راز کتابوں میں ہے، جبکہ سینٹیاگو وہ دنیا کو دیکھ کر نشانیوں سے سیکھ رہا ہے۔ تو یہ دو بالکل مختلف طریقے ہیں علم حاصل کرنے کے، ایک کتابی، دوسرا تجرباتی۔ بالکل، اور یہی کائناتی زبان یا دنیا کی روح کا تصور مزید واضح ہوتا ہے، وہ زبان جو الفاظ کے بغیر نشانیوں کے ذریعے ہم سے بات کرتی ہے۔
سینٹیاگو اسی زبان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر قافلہ صحرا کا سفر شروع کرتا ہے، لمبا مشکل سفر۔ صحرا کا ماحول کیسا دکھایا گیا ہے؟ صحرا خود ایک استاد بن جاتا ہے، اس کی خاموشی، اس کی وسعت۔ سینٹیاگو وہاں اونٹ چلانے والوں سے، خاص طور پر ایک اونٹ بان سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ وہ اونٹ بان، اس کا ایک خاص فلسفہ تھا۔ مکتوب، اس کا کیا مطلب ہے؟ مکتوب یعنی یہ لکھا ہوا ہے، یہ تقدیر پر یقین رکھنے اور حال میں جینے کا فلسفہ ہے۔ مطلب جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، تو فکر کیوں کرنا؟ کچھ ایسا ہی۔ وہ کہتا ہے کہ ماضی گزر گیا، مستقبل کا پتہ نہیں، اہم صرف یہ لمحہ ہے، حال، اس پر توجہ دو۔ صحرا کی سختیاں، قبائلی جنگوں کا خطرہ، یہ سب چیزیں اس فلسفے کو اور گہرا کرتی ہیں۔ اور سینٹیاگو اس سے متاثر ہوتا ہے؟ بہت۔ وہ سیکھتا ہے کہ حال پر توجہ مرکوز کر کے خوف پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد وہ آخرکار الفیوم نخلستان پہنچتے ہیں، ایک محفوظ جگہ صحرا کے بیچ میں۔ جی، نخلستان ایک غیر جانبدار علاقہ ہے، جنگوں کے دوران بھی محفوظ پناہ گاہ۔ اور یہاں سینٹیاگو کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ محبت؟ ہاں فاطمہ، وہ اسے کنویں پر دیکھتا ہے اور اسے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اسے کائناتی زبان کا ایک اشارہ لگتا ہے۔ لیکن کیا یہ محبت اس کے سفر میں رکاوٹ بنے گی؟ اکثر کہانیوں میں ایسا ہوتا ہے۔ نہیں، اور یہی اس کہانی کی خوبصورتی ہے۔ فاطمہ صحرا کی بیٹی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ مرد کو اپنے خواب، اپنے ذاتی افسانے کی پیروی کرنی چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اس کا انتظار کرے گی۔ تو محبت یہاں ایک مددگار قوت ہے، روکنے والی نہیں۔ بالکل، وہ اسے آگے بڑھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ لیکن نخلستان میں سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ سینٹیاگو کو ایک ویژن نظر آتا ہے۔ جی، وہ صحرا میں بازوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور اچانک اسے ایک بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ نخلستان پر حملہ ہونے والا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے، نخلستان تو غیر جانبدار علاقہ ہے۔ اسی لیے یہ سینٹیاگو کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ کیا وہ اپنی اس اندرونی آواز، ان نشانیوں پر بھروسہ کرے گا؟ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ غلط ہوا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ لیکن وہ پھر بھی ہاں، وہ شک کرتے ہیں، لیکن وہ صحرا کی نشانیوں کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں۔ وہ اسے ایک موقع دیتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، اگر حملہ ہوا تو انعام، نہیں ہوا تو اس کی جان لے لی جائے گی۔ یہ تو زندگی اور موت کا کھیل بن گیا۔ بالکل، یہ لمحہ دکھاتا ہے کہ سینٹیاگو کتنا بدل چکا ہے۔ وہ اب صرف ایک چرواہا نہیں، وہ دنیا کی روح سے جڑ گیا ہے اور کائنات کی زبان سمجھنے لگا ہے۔ وہ اپنے یقین کے لیے سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ اور اسی بہادری کے بعد، اسی فیصلے کے بعد، اس کا سامنا اس پر اسرار شخصیت سے ہوتا ہے۔ جی، وہ گھڑ سوار جو اچانک نمودار ہوتا ہے، جو طاقت اور اصرار سے بھرا ہے، وہ اصل کیمیاگر ہے۔ واہ! تو حصہ دوم سینٹیاگو کو ایک لڑکے سے ایک نوجوان میں بدل دیتا ہے، جو کائنات کے اشاروں کو سمجھتا ہے، محبت کرتا ہے اور اپنے خواب کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار ہے۔ بالکل، اس حصے کے اہم اسباق یہی ہیں: اپنے ذاتی افسانے پر قائم رہنا، علم کے مختلف ذرائع، تجربہ، لوگ، کتابیں کو قبول کرنا، محبت کا حقیقی مطلب سمجھنا اور مکتوب یعنی حال میں جینا۔ اگر ہم اس حصے سے کوئی ایک مرکزی خیال لیں تو وہ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ اپنے دل کی آواز اور کائنات کی نشانیوں پر بھروسہ کرنا سیکھنا، چاہے وہ آپ کو غیر یقینی اور خطرناک راستوں پر ہی کیوں نہ لے جائیں۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں: کیا ہماری زندگی میں بھی ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اور اگر ہم انہیں پہچان لیں تو کیا ہم ان پر عمل کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، خاص طور پر جب وہ ہمیں ہماری محفوظ دنیا سے باہر نکلنے کو کہیں؟ اچھا جی، آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، پاولو کویلیو کی دی الکیمسٹ۔ لاکھوں لوگوں نے اسے پڑھا ہے اور آج ہم اس کے بالکل شروع کے حصوں کو دیکھیں گے، پیش لفظ، تمہید اور جہاں سے کہانی سانتیاگو کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے پیش لفظ، یہ کوئی عام سا تعارف نہیں ہے۔ کویلو خود بتاتے ہیں، مطلب کہ کتاب شروع میں کیسے آپ کہیں کہ ناکام سی ہو گئی تھی، پبلشر نے حقوق واپس کر دیے۔ جی بالکل، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، دوسرے پبلشر کو ڈھونڈا۔ اور یہ جدوجہد کتاب کے مول خیال سے کتنی جڑی ہے نا؟ اپنے ذاتی افسانے یعنی پرسنل لیجنڈ کے پیچھے۔ بالکل،
خود مصنف کی زندگی میں اس کی مثال نظر آتی ہے۔ اور پھر آتی ہے تمہید، نارکسس والی کہانی، لیکن اس میں ایک نیا زاویہ ہے۔ جھیل نارکسس کی خوبصورتی پہ نہیں رو رہی۔ ہاں، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، وہ اس لیے روتی ہے کہ جب نرسس جھکتا تھا تو جھیل کو اس کی آنکھوں میں اپنی خوبصورتی نظر آتی تھی۔ تو کوئلو شروع سے ہی بتا رہے ہیں کہ ہمارا دنیا سے رشتہ دو طرفہ ہے، خود شناسی کا سفر یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ واہ! اور پھر کہانی میں انٹری ہوتی ہے سانتیاگو کی، ایک نوجوان چرواہا اندلس کا، جس نے پادری بننے کی پڑھائی چھوڑ دی دنیا دیکھنے کے لیے۔ ہاں، وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ لگتا تو مطمئن ہے، مگر ایک خواب ہے جو بار بار آتا ہے۔ وہی خواب جس میں ایک بچہ اسے مصر کے آرام کے پاس خزانے کا بتاتا ہے، یہی خواب اسے بے چین رکھتا ہے۔ بالکل، اور یہی بے چینی اسے پہلے طریفہ کی ایک خانہ بدوش عورت تک لے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، تعبیر بتا دوں گی، پر خزانے کا 10واں حصہ لوں گی۔ اچھا؟ جی، اور پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک پراسرار بوڑھے شخص سے، سالم کا بادشاہ ملکی زدک۔ ملکی زدک، یہ کردار بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ، وہ اسے ذاتی افسانے یعنی پرسنل لیجنڈ کا بتاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو تم ہمیشہ سے کرنا چاہتے ہو، اور جب تم سچے دل سے کچھ چاہو تو پوری کائنات تمہاری مدد کے لیے سازش کرتی ہے۔ مشہور جملہ ہے یہ۔ بالکل وہی، وہ بھی اسے احرام جانے کا کہتا ہے، مگر وہ بدلے میں بھیڑوں کا 10واں حصہ مانگتا ہے۔ منزل وہی، قیمت ذرا مختلف۔ اور سانتیاگو فیصلہ کر لیتا ہے، وہ اپنی بھیڑیں بیچ دیتا ہے، سب کچھ، اور افریقہ ٹنجھا شہر پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، اپنے ذاتی افسانے کی تلاش میں، لیکن وہاں پہنچتے ہی وہ واقعہ۔ جی، ایک لمحے کی غفلت اور سارا پیسہ چوری، بالکل اکیلا، اجنبی جگہ پر، بغیر پیسوں کے۔ تصور کرنا بھی مشکل ہے، وہ تو تقریباً ہمت ہار ہی گیا تھا۔ بالکل، یہ پہلا بڑا امتحان تھا اس کے عزم کا، لیکن یہیں وہ عالم غیب کے اشارے، اومنز، ان کی اہمیت سمجھنا شروع کرتا ہے۔ وہ جو 2 پتھر بادشاہ نے دیے تھے، یوریم اور تھومیم، ہاں اور نہیں بتانے والے پتھر کو کہتے ہیں۔ اور پھر وہ کرسٹل فروش کی دکان پر کام شروع کرتا ہے۔ جی، اور وہ کرسٹل فروش بھی دلچسپ کردار ہے۔ اس کا بھی ایک خواب ہے مکہ جانے کا، لیکن وہ تبدیلی سے ڈرتا ہے، قدم نہیں اٹھاتا۔ تو سانتیاگو کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ خواب ادھورے چھوڑنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بالکل، اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا صرف خواب دیکھنا کافی ہے، یا ان کے پیچھے جانے کی ہمت اصل چیز ہے؟ صحیح۔ تو پیسے جمع کرنے کے بعد وہ واپس نہیں جاتا، آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے، صحرا پار کرنے کا ایک کارواں کے ساتھ۔ جی، اور یہیں اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک انگریز سے، وہ بھی ایک تلاش میں ہے، ایک الکیمسٹ کی، جو اسے سونا بنانا سکھا دے۔ کیمیا گری۔ الکمی یعنی صرف دھات کو سونا بنانا نہیں، بلکہ بالکل، اندرونی تبدیلی، خود کو بہتر بنانا، مگر دونوں کا طریقہ مختلف ہے۔ انگریز کتابوں میں جواب ڈھونڈتا ہے، اور سانتیاگو وہ دنیا کو پڑھتا ہے، تجربے سے، اشاروں سے۔ ہاں، یہ صحرا کا سفر ہی ایک استاد بن جاتا ہے۔ آخر کار وہ پہنچتے ہیں الفیوم نخلستان، ایک محفوظ جگہ، کیونکہ باہر قبائلی جنگیں چل رہی ہیں۔ اور نخلستان میں اس کی زندگی میں ایک اور اہم موڑ آتا ہے، فاطمہ۔ جی، فاطمہ، اسے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ محبت اس کے ذاتی افسانے میں رکاوٹ نہیں بلکہ اس کا حصہ ہے۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ اور پھر وہ واقعہ ہوتا ہے، وہ 2 بازوں کو لڑتے دیکھتا ہے۔ اور اسے نخلستان پر حملے کی پیشگوئی ہوتی ہے، وہی کی طرح۔ بالکل، یہ اس کی روح عالم سے جڑنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ سرداروں کو خبردار کرتا ہے۔ وہ پہلے شک کرتے ہیں، ظاہر ہے، مگر پھر اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان ابتدائی حصوں کو سمیٹیں، کیا اہم باتیں سامنے آتی ہیں؟ میرے خیال میں سب سے اہم تو اپنے دل کی آواز، اپنے ذاتی افسانے کو پہچاننا اور اس پر چل پڑنا ہے۔ جی بالکل، اور یہ کہ راستے میں مشکلیں آئیں گی، شدید مشکلیں، لیکن کائنات اشاروں سے رہنمائی کرتی ہے اگر آپ دھیان دیں۔ ہر تجربہ، چاہے وہ بیڑوں کا ہو، کرسٹل کی دکان کا یا صحرا کا، وہ آپ کو کچھ سکھاتا ہے، دنیا کی زبان۔ اور محبت بھی تقدیر کا، ذاتی افسانے کا ایک اہم حصہ بن سکتی ہے، رکاوٹ نہیں۔ صحیح، تو یہ تو ہو گئے اہم نکات۔ ایک آخری بات جو میں شامل کرنا چاہوں گی وہ ہے مکتوب کا تصور،
یعنی یہ لکھا جا چکا ہے۔ کتاب میں یہ بار بار آتا ہے، کرسٹل فروش بھی کہتا ہے، اونٹ چلانے والا بھی۔ ہاں، یہ بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تقدیر کا تصور اور ذاتی افسانے کے لیے کوشش کرنا، اپنے فیصلے خود کرنا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چلتی ہیں؟ کیا تقدیر اور آزاد مرضی مطلب فری ول ایک دوسرے کی ضد ہیں، یا اس کہانی میں یہ مل کر کام کرتے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے سوچنے کے لیے، کہ سب کچھ لکھا ہے یا ہم اپنی کہانی خود لکھتے ہیں، یا شاید دونوں؟ جی، یہی وہ سوال ہے جو شاید کتاب ختم کرنے کے بعد بھی قاری کے ذہن میں رہتا ہے۔ آج ہم پاولو کوئلو کی مشہور زمانہ کتاب دی الکیمسٹ، اس کے کچھ خاص حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا، بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہوئی، اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اسے 20ویں صدی کی اہم کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ جو اقتباسات ہیں یہ صرف کہانی نہیں سناتے، ان میں مصنف کے اپنے تجربات، ان کی زندگی اور کتاب کا جو اصل فلسفہ ہے اس کی گہری جھلک ملتی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان اقتباسات سے وہ اہم نقطے، وہ انسائٹس نکالیں جو شاید پہلی بار پڑھنے میں نظر نہ آئیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس دلچسپ مواد کو ذرا کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مصنف کا اپنا لکھا ہوا پیش لفظ بڑا متاثر کن ہے۔ کوئلو خود بتاتے ہیں کہ جب یہ کتاب پہلی بار چھپی تھی تو بالکل ناکام ہو گئی، پہلے ہفتے میں صرف ایک کاپی بکی، یہاں تک کہ ان کے پبلشر نے بھی کہا کہ بھئی بس معاہدہ ختم۔ یہ تو سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے۔ جی، اور یہی نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ جو ناکامی تھی اصل میں یہ ان کے ذاتی سفر کا، ان کی اپنی کہانی کا حصہ تھی، اور یہ براہ راست کتاب کے مرکزی خیال سے جڑی ہے جسے وہ ذاتی اسطورہ یا پرسنل لیجنڈ کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ اندرونی خواب ہے، وہ مقصد جسے ہر انسان اپنی جوانی میں کہیں نہ کہیں دریافت کرتا ہے۔ کوہلو کے لیے ان کا ذاتی اسطورہ لکھنا تھا، اور اس شروع کی ناکامی کے باوجود انہوں نے اپنے اس خواب پر یقین رکھا۔ تو اہم سبق صرف خواب دیکھنا نہیں ہے، بلکہ راستے کی مشکلیں، یہاں تک کہ ناکامی، اس کو بھی سفر کا حصہ سمجھنا ہے اور چلتے رہنا ہے۔ اور پھر وہ مشہور جملہ آتا ہے کہ جب تم سچے دل سے کوئی چیز چاہتے ہو تو پوری کائنات تمہیں اس کے حصول میں مدد دینے کی سازش کرتی ہے۔ یہ بات تو کتاب میں بار بار آتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب جیسے کوئلو کے ساتھ ہوا سب کچھ غلط ہو رہا ہو تو اس سازش پر یقین کیسے آئے؟ دیکھیں، یہ یقین کا اور اشاروں کو پہچاننے کا معاملہ ہے۔ کتاب کا جو مرکزی کردار ہے سینٹیاگو، وہ ایک چرواہا ہے۔ وہ ایک خواب دیکھتا ہے اور اپنے خزانے کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ راستے میں اسے ایک پراسرار بوڑھا بادشاہ ملتا ہے، ملکی زیڈیک۔ وہ اسے ذاتی اسطورے کے بارے میں بتاتا ہے اور ساتھ ہی دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ سے بھی خبردار کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بس قسمت کے حوالے ہیں اور ہم کچھ بدل نہیں سکتے۔ یہ خیال کہ ہم مجبور ہیں۔ او، سمجھ گئی۔ اور یہی بادشاہ سینٹیاگو کو علامات یعنی اومنز ان پر دھیان دینے کا کہتا ہے نا، جیسے وہ تتلیاں یا وہ 2 پتھر تھے یورم اور تھمم جو ہاں یا نام میں جواب دیتے تھے۔ تو کیا یہ بس جادوئی قسم کی چیزیں ہیں یا ان کا کوئی گہرا مطلب ہے؟ یہ علامات آپ کہہ سکتے ہیں کائنات کی وہ زبان ہے جسے الفاظ کی ضرورت نہیں۔ اورم اور تھمم جیسے اوزار تب مددگار ہوتے ہیں جب راستہ بالکل دھندلا ہو یا باہر کی علامتیں سمجھ نہ آ رہی ہوں۔ یہ اشارہ کرتے ہیں کہ رہنمائی تو ہے، لیکن انتخاب وہ آخر میں فرد کو خود ہی کرنا ہے۔ اصل بات ان علامات کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے جو سینٹیاگو اپنے سفر میں سیکھتا ہے۔ وہ یہ بھی سیکھتا ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہے، ایک طرح کی کمٹمنٹ جو اپنے ذاتی اسطورے کے لیے دینی پڑتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو کوئلو کی ایک اور کتاب ہے روشنی کا جنگجو، اس کے پیغام سے بھی کافی ملتی جلتی ہے۔ اور یہ بات وہ جو کرسٹل کے تاجر کی کہانی ہے اس میں بہت صاف نظر آتی ہے۔ وہ برسوں سے مکہ جانے کا خواب دیکھ رہا ہے، مگر اسے پورا کرنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں خواب پورا ہو گیا تو زندگی میں کوئی مقصد ہی نہ بچے۔ جبکہ سینٹیاگو وہ لٹ جاتا ہے، دوسری مشکلیں آتی ہیں، پھر بھی اپنے خواب کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ بالکل، یہ انتخاب کی اہمیت بتاتا ہے، اور یہ بھی کہ سفر خود کتنا بڑا استاد ہے۔
سینٹیاگو صرف لوگوں سے نہیں سیکھتا، وہ اپنی بھیڑوں سے، کرسٹل کے کام سے، صحرا کی خاموشی سے، قافلے کی چال سے، ہر چیز سے سیکھتا ہے۔ وہ اس غیر لفظی زبان کو سمجھنا شروع کرتا ہے جسے کتاب میں دنیا کی روح یا سول آف دا ورلڈ کہا گیا ہے۔ یعنی تمام چیزوں کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، ایک اجتماعی شعور ہے جس سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی سفر میں پھر وہ صحرا کے نخلستان پہنچتا ہے جہاں اس کی ملاقات فاطمہ سے ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک اہم موڑ ہے۔ جی ہاں، کیونکہ یہاں محبت کا جو تصور ہے وہ ذاتی اسطورے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ فاطمہ سینٹیاگو کو آگے جانے کو کہتی ہے کہ صحرا کی عورتیں انتظار کرنا جانتی ہیں۔ تو یہ محبت کو ایک طاقت کے طور پر دکھاتا ہے جو انسان کو اس کے مقصد تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، ان اقتباسات سے دی الکیمسٹ صرف ایک ایڈونچر کہانی نہیں لگتی، بلکہ یہ اپنے اندر کے خواب یعنی ذاتی اسطورہ کو پہچاننے، کائنات کے اشاروں یعنی علامات، یا شاید اپنی اندرونی آواز پر بھروسہ کرنے اور راستے کی مشکلات جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس سب کے باوجود اپنے مقصد پر قائم رہنے کی ایک گہری دعوت ہے۔ یقیناً بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایک آخری خیال جو سامعین سوچنے کے لیے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان علامات کو پہچاننے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے وہ ہماری اپنی وجدان ہو، کوئی موقع ہو، کوئی ان ایکسپیکٹڈ واقعہ ہو، اور اپنے اندر چھپے ذاتی اسطورہ، اپنے اصل مقصد کو سنجیدگی سے لیں، تو اس سے ہمارے فیصلوں پر، ہماری زندگی کے تجربات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا واقعی ہمارے ارد گرد کی دنیا بھی ہم سے کسی ایسی زبان میں بات کر رہی ہے جسے ہم نے سننا یا شاید سمجھنا چھوڑ دیا ہے؟ آج ہم پاولو کویلو کی مشہور زمانہ کتاب دی الکیمسٹ کے بالکل شروع کے مگر بہت ہی اہم حصوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر جو مصنف کا اپنا لکھا ہوا پیش لفظ ہے اور پھر کہانی جہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس یہ پیش لفظ ہے اور کہانی کے پہلے چند ابواب۔ مقصد یہ ہے کہ ان میں جو خواب، تقدیر اور جسے کویلو پرسنل لیجنڈ یا ذاتی افسانہ کہتا ہے نا، ذاتی افسانہ اور ثابت قدمی، ان موضوعات کو صرف دیکھیں نہیں بلکہ ان کی گہرائی تک جائیں۔ بالکل، اور یہ بھی سمجھیں کہ خود کویلو مصنف ان خیالات سے کیسے گزرا۔ پیش لفظ میں وہ جو بتاتا ہے اپنی کتاب کی شروع کی ناکامی کے بارے میں، ہاں، وہ تو حیران کن بات تھی کہ پہلے ہفتے صرف ایک کاپی بکی اور پبلشر نے معاہدہ ہی ختم کر دیا۔ تو یہ بات کہانی کے مرکزی خیال کو مطلب ایک ذاتی رنگ دیتی ہے۔ صحیح۔ یہ ناکامی ان کے اس یقین کو کہ جب آپ واقعی کچھ چاہتے ہیں تو پوری کائنات آپ کی مدد کے لیے سازش کرتی ہے، اس جملے کو اور بھی طاقتور بنا دیتی ہے۔ بالکل، یہ صرف کہنے کی بات نہیں رہتی پھر۔ جی، یہ ان کا اپنا تجربہ بن جاتا ہے۔ یہ واقعی زبردست بات ہے۔ اچھا، پیش لفظ کے فوراً بعد کہانی کا آغاز بھی بڑا اچھوتا ہے۔ نرگس کے افسانے کی ایک بالکل نئی قسم کی تشریح۔ ہاں، وہ نرگس والی بات۔ الکیمسٹ ایک کتاب میں پڑھتا ہے کہ جب نرگس ڈوبا تو جھیل روئی، لیکن اس لیے نہیں کہ اسے نرگس کی خوبصورتی یاد آئی، بلکہ اس لیے کہ جب وہ جھکتا تھا تو جھیل اس کی آنکھوں میں اپنی خوبصورتی کا عکس دیکھتی تھی۔ بالکل، یہ تو نارسسزم کی پوری تھیوری کو الٹا کر دیتا ہے۔ ہاں، بہت بہت گہرا آغاز ہے۔ یہ فوراً توجہ خود پسندی سے ہٹا کر ادراک پر یا انعکاس پر لے آتا ہے۔ یعنی دنیا ایک آئینہ ہے؟ ایک طرح سے کہ دنیا ہمیں وہی دکھاتی ہے جو ہم خود ہیں یا جو ہم اس میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ سینٹیاگو کا جو خزانے کا سفر ہے نا، وہ اصل میں خود کو پہچاننے کا سفر بھی ہوگا۔ اچھا، جہاں دنیا اس کے لیے آئینے کا کام کرے گی۔ یہ کہانی کے جو گہرے فلسفیانہ پہلو ہیں ان کی بنیاد رکھتا ہے شروع میں ہی۔ پھر ہم ملتے ہیں سینٹیاگو سے، اندلس کا ایک چرواہا۔ ہاں، وہ لڑکا بظاہر تو اپنی زندگی میں مگن لگتا ہے، بھیڑوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بے چینی سی ہے نا، جی، جو ایک خواب کی شکل میں بار بار آتی ہے، مصر کے اہرام اور وہاں کوئی خزانہ۔ صحیح کہا۔ یہ خواب اس کی پرسکون زندگی میں جیسے ایک خلل ڈالتا ہے۔ ہاں، یہ اس کے لیے وہ کال ٹو ایڈونچر ہے۔ ایک بڑی تقدیر اسے بلا رہی ہے۔ اس کی بھیڑیں اس کا سکون ہے، اس کی مانوس دنیا اس کی ذمہ داری۔
جسے شاید اب اسے چھوڑنا پڑے۔ تو وہ خواب اس مانوس دنیا اور اس ذاتی افسانے کی پکار کے بیچ میں ایک کشمکش پیدا کرتا ہے۔ بالکل، لیکن ابھی تو یہ صرف ایک خواب ہے۔ تو وہ اس کی تعبیر کے لیے ایک خانہ بدوش بوڑھی عورت کے پاس جاتا ہے۔ جی، وہ جپسی عورت۔ وہ کہتی تو ہے کہ ہاں آرام جاؤ، لیکن ساتھ ہی خزانے کا 10واں حصہ مانگ لیتی ہے۔ سینٹیاگو کو لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ہاں، اسے لگتا ہے یہ کوئی خاص مدد نہیں بلکہ مطلب پرستی ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی کہانی کا ایک اہم پہلو ہے میرے خیال میں، کہ رہنمائی جو ہے وہ ہمیشہ مفت نہیں ملتی۔ اچھا۔ ہاں، کبھی کبھی اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، اور یہ کسی بھی حتیٰ کہ مشکوک ذریعے سے بھی آ سکتی ہے۔ لیکن اصل موڑ تو تب آتا ہے جب اس کی ملاقات ملکی زدک سے ہوتی ہے۔ او ہاں، وہ پراسرار بوڑھا آدمی جو خود کو سالم کا بادشاہ کہتا ہے۔ بالکل، وہی تو اصل میں ذاتی افسانے کا تصور لاتا ہے۔ ہاں، کہ وہ چیز جسے آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جی، اور وہ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ کی بات کرتا ہے کہ قسمت ہم پر حاوی ہو جاتی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اور ملکی زدک کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایک استاد، ایک مرشد کی طرح ہے۔ بالکل، وہ سینٹیاگو کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے خواب کو سنجیدگی سے لے۔ وہ کہتا ہے کہ ذاتی افسانے کی تکمیل ہی انسان کا اصل مقصد ہے۔ اور یہاں وہ جو کوئلو کی ایک اور کتاب ہے واریئرز آف دا لائٹ، اس کا بھی ہلکا سا اشارہ ملتا ہے، جب ملکی زدک کہتا ہے کہ وہ جانتے ہیں زندگی میں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ اچھا۔ یہ صرف خواہش کرنا نہیں، بلکہ کائنات کے اشاروں کو یعنی اومنز کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنے کے لیے قربانی دینا ہے۔ اور وہ قیمت فوراً مانگ بھی لیتا ہے، سینٹیاگو کی بھیڑوں کا 10واں حصہ۔ بالکل۔ ساتھ میں وہ اسے 2 پتھر بھی دیتا ہے، یورم اور تھمم، جو ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے ہیں، نشانیوں کو سمجھنے میں مدد کے لیے۔ تو کیا یہ کوئی جادوئی حل ہے؟ جادوئی شاید نہیں، علامت ہی زیادہ ہیں۔ یہ واضح سیدھی رہنمائی کی علامت ہیں، لیکن ملکی زدک خود ہی سینٹیاگو کو کہتا ہے کہ جلدی تم ان کے بغیر فیصلے کرنا سیکھو گے۔ تو یہ ایک طرح کا تضاد ہے، ہمیں باہر کی نشانیوں کی ضرورت بھی ہے، لیکن آخر میں فیصلہ اپنی سمجھ بوجھ اور ہمت سے کرنا ہے۔ مطلب آسان جوابوں پر بھروسہ نہیں کرنا۔ جی، اصل متلاشی، وہ نور کے جنگجو، وہ مبہم اشاروں کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ ملکی زدک ایک کہانی بھی سناتا ہے نا خوشی کے راز کے بارے میں، ہاں، وہ چمچ میں تیل کے 2 قطرے والی۔ کہ محل گھومو، عجائبات دیکھو، لیکن چمچ سے تیل نہ گرے۔ بالکل، یہ توازن کا سبق ہے۔ توازن کس چیز میں؟ اپنے خوابوں کی جستجو میں، یعنی محل کے عجائبات دیکھنے میں اتنا مت کھو جاؤ کہ اپنی عملی ذمہ داریاں یعنی وہ تیل کے قطرے بھول جاؤ۔ اچھا۔ حقیقی خوشی اور کامیابی، وہ کہتا ہے، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنے میں ہے۔ یہ صرف روحانی سفر نہیں، زمینی حقیقتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور اسی توازن کی تلاش میں شاید سینٹیاگو اپنی بھیڑیں بیچ دیتا ہے جی، اور افریقہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے، اپنی جانی پہچانی دنیا چھوڑ کر ایک انجان سفر پر نکل پڑتا ہے۔ صرف ایک خواب، ایک بوڑھی عورت کی مبہم سی بات اور ایک پراسرار بادشاہ کی نصیحت پر بھروسہ کر کے۔ یہ تو بہت بڑا قدم ہے، ہمت کی بات ہے۔ یقیناً۔ تو ان شروع کے حصوں سے کیا اہم باتیں سامنے آتی ہیں؟ ایک تو اپنے دل کی آواز، وہ ذاتی افسانہ، اس کی پیروی کرنا کتنا ضروری ہے۔ جی، پھر راستے میں ملنے والے اشاروں کو پہچاننا، اور یہ کہ سفر میں چیلنجز آئیں گے، قیمت ادا کرنی پڑے گی، انتخاب کرنے ہوں گے۔ بالکل۔ اور ایک بنیادی پیغام جو مجھے لگتا ہے شروع سے آخر تک ہے، پیش لفظ سے لے کر ملکی زدک تک، وہ کیا؟ وہ یہ کہ کائنات شاید مدد کرے، سازش کرے، لیکن اصل دار و مدار ہمارے اپنے حوصلے، ہماری قربانی، ہماری توجہ اور توازن پر ہے۔ یعنی قیمت ادا کرنا، اشاروں کو سمجھنا، اور وہ تیل کے قطروں کو یاد رکھنا۔ بالکل۔ اچھا، ایک آخری سوچ جو ذہن میں آتی ہے، ملکی زدک نے بھیڑوں کا 10واں حصہ مانگا۔ وہ خانہ بدوش عورت تھی، اس نے خزانے کا 10واں حصہ مانگا۔ ہاں، یہ 10واں حصہ بار بار آ رہا ہے۔ تو کیا یہ 10واں حصہ صرف ایک قیمت ہے، یا اس کی کوئی گہری علامتی اہمیت بھی ہو سکتی ہے اس پورے سفر میں؟ سوچنے کی بات ہے۔